امتحان میں، اچھا امتحان اگر میں کہہ رہا ہوں تو یہ وبا امتحان ہے، یہ بھول جاتے ہیں دنیا والے کہ امتحان گاہ میں ہو رہا ہے. اور عجیب بات کر رہا ہوں، بہت عجیب بات ہے، اس کو ذرا سا ذہن نشین کریں. جہاں جہاں ہے اپریسیشن کا طلبگار نہیں ہوں، داد نہیں چاہیے، تحسین نہیں چاہیے، یہ پیغام ہے اور اس پیغام کو عام کیجئے. کہاں امتحان لیا جا رہا ہے آپ کا؟ کوئی ایسی جگہ کہ جو آپ یہ کہیں کہ وہ امتحان گاہ نہیں ہے؟ کیا ایسی جگہ کہ جس کو آپ یہ کہیں کہ یہاں تو امتحان نہیں لیا جانا چاہیے تھا؟ کیا کوئی ایسی جگہ امتحان لیا جا رہا ہے جو امتحان کے قابل نہیں؟ ارے بھائی، جس دنیا میں آپ کو بھیجا ہے یہ کہہ کر ہی تو بھیجا گیا نا کہ یہ آزمائش گاہ ہے، یہ کہہ کر ہی تو بھیجا گیا کہ یہاں پر امتحان ہوگا، یہ امتحان گاہ ہے. کیوں قرآن نے آپ کی معاونت نہیں کی؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. کیا یہ آپ کے لیے قرآن کا بیان کافی نہیں ہے سمجھنے کے لیے؟ ارے ہم تو امتحان لیتے ہیں اور ہم مختلف اشیاء سے امتحان لیتے ہیں. بے شائن کبھی خوف سے امتحان لیں گے، یعنی مرض کا خوف ہے، ہوا نہیں ہے مرض مگر مرض کا خوف ہے، وہ امتحان لے رہا ہے. من الخوف، اس کے نتیجے میں آپ یہ کہیں خوف کے بعد کی منزل. کہا کہ ہاں کبھی ہم بھوک اور پیاس سے بھی امتحان لیں گے، اگر افلاس کی صورت ہے تو امتحان ہوگا. من الجوع، خوف والجوع. اور اس کے بعد یہ کہا کہ سنو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. جہاں خوف ہے، جہاں بھوک اور پیاس کا غلبہ ہو گیا، نتیجے میں جان نکل گئی، نقص اموال ہو گیا. نقص اموال ہے، نفسوں کا نقصان ہو رہا ہے، انسانی جانیں ہیں کہ ختم ہو رہی ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ. انسانی جانوں کا بھی ہم دیکھ رہے ہیں دنیا والے کہ شاید ان کی نظر میں جانیں ختم ہو رہی ہیں. وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم نے ثمرات سے بھی ان کا امتحان لیا، ہم نے ان کی خوشحالی کو بدحالی میں تبدیل کر کے امتحان لیا. ہم نے امتحان لیا، کوئی اور امتحان نہیں لے رہا تھا. اور اس کے بعد کہا مگر وَبَشَّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ، مگر صبر کرنے والوں کو ہم بشارت دیتے ہیں کہ اذا اصابتہم مصیبت، جب ان پر مصیبت، حصے کی مصیبت آتی ہے، ان کے حصے کی مصیبت، جب ان اصابتہم مصیبت، یاد رکھیے یہ نصیب ہے، نصیب حصہ ہے، مصیبت اس کا نتیجہ ہے. جس کا جتنا حصہ اس کی اتنی مصیبت، بڑا حصہ تو بڑی مصیبت ہے. یہ کربلا والوں کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں نا. مصائب ان سے بڑھ کے تو کسی پہ نہیں ہوئے، آفتیں ان سے بڑھ کے تو کسی پہ نہ آئیں، زحمتیں ان سے بڑھ کے تو کسی نے نہیں اٹھائیں. اذا اصابتہم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. ساری دنیا کو قرآن مجید نے اس اسٹیٹمنٹ کے لیے تیار کیا ہے، انا للہ وانا الیہ راجعون. یعنی جو تمہارا صنع ہے، جس کی تم مصنوع ہو، جو تمہارا کریٹر ہے، جس کی تم کریشن ہو، جو تمہارا خالق ہے، جس کی تم مخلوق ہو، جو تمہارا پیدا کرنے والا ہے، جس کے ظاہر حکم کے نتیجے میں تم پیدا ہوئے ہو، تو آمادہ تو رکھو اپنے آپ کو کہ کم از کم یہی فقرہ تو دہراؤ، انا للہ وانا الیہ راجعون. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. سنو، تم نے یہ فقرے کو جاری کیا تو اب وہاں سے جو آواز آ رہی ہے کہ ایسے لوگوں پر ہی اللہ کی رحمت جاری و ساری رہتی ہے، اللہ کا درود و سلام
تمام تک ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اللہ ان پر درود بھیج رہا ہے، صلوات بھیج رہا ہے، اپنی سلامتی کا اعلان کر رہا ہے، اپنی رحمت واسعہ کا تذکرہ کر رہا ہے، اور یہی نہیں بلکہ نتیجہ ان کو دے رہا ہے یہ کہہ کر کہ اولئک ھم المہتدون، یہی تو وہ ہدایت تھی کہ جو چاہتا تھا پیدا کرنے والا کہ تم مہتدی بن جاؤ، ہدایت یافتہ بن جاؤ۔ دنیا تمہاری ہدایت کرے گی یا پیدا کرنے والا تمہاری ہدایت کرے گا؟ دنیا تمہیں راستہ بتائے گی یا پیدا کرنے والا تمہیں راستہ بتائے گا؟ آخر کیا چاہتے ہو؟ مہتدی بننا چاہتے ہو تو یاد رکھو مہتدی کوئی اور نہیں بناتا، اس پر بھروسہ کرو اور ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ ہدایت پانے کی سعی اور کوشش نہیں، تم کو معلوم ہے کہ تم مصیبتوں پر تشکر کا اظہار کرو، مصیبتوں پر شکر کا اعلان کرو، مصیبتوں پر اس کو پکارو اور اس کے بعد کہو پروردگار یہ ہمارے حصے کی مصیبت تھی، ہم اس سے گزریں گے، اس لیے کہ تو نے ہمیں اس قابل بنایا ہے تو ہم گزریں گے۔ اب پروردگار تو آمادہ کر کہ ہمارے ثبات قدم میں کوئی لغزش نہ ہو، ہمارے پیر کہیں متزلزل نہ ہو جائیں، کہیں ہم گھبرا نہ جائیں۔